بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پل صراط کیا ہے؟ پل صراط سے لوگ کیسے گزریں گے اور یہ کہاں بنایا جائے گا؟ پل صراط کا سارا منظر تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، میدان حشر میں آخری اور مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا مرحلہ ہے، جس پر گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی ڈھال سے زیادہ تیز ہوگی، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پل پر سے گزرنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا کر دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ کسی کو 2 مشعل دی جائیں گی، کسی کو 1 مشعل دی جائے گی اور کسی کو ٹمٹماتا ہوا چراغ دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر معمولی سی روشنی ہوگی۔ ایمان والے لوگ پل صراط پر سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، آخر تک ہمارا نور قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مضبوط ایمان والے پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے پل صراط پار کریں گے۔ بعض ہوا کی تیزی سے پل صراط کو پار کریں گے، بعض گھوڑوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض لوگ تیز چال سے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض لوگ سست رفتار سے پل صراط کو پار کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ گرتے پڑتے پل صراط کو پار کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگا دیے جائیں گے۔ وہ کانٹے کچھ لوگوں کو راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالیں گے، کچھ لوگوں کو زخمی کریں گے اور بعض لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ناظرین، پل صراط پر لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ آدھا پل پار کریں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا اور کچھ تو جنت کے دروازے پر پہنچنے والے ہوں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ ان کی پل صراط سے گزرنے میں مدد بھی کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور لوگوں کے لیے سواری کا کام بھی دیں گے۔ پل صراط کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو کوئی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ صرف انبیاء اکرام کی زبان سے یہ نکلے گا، رب سلم رب سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ پل صراط سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت عبور کرے گی، پھر دوسرے انبیاء اکرام اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ جب لوگ پل صراط پار کر لیں گے تو پل صراط کے آخری حصہ کنترا میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جہاں لوگوں کو اگر ایک دوسرے سے کوئی شکوہ شکایت ہوگی تو اسے دور کیا جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان پاک اور صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، جنت کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، جو سب سے پہلے اپنی امت کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پھر دوسرے انبیاء کرام اور ان کی امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنی اس امت کی فکر ہوگی جو دوزخ میں چلی گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت کریں گے۔ جب آپ کو خبر ہوگی کہ بہت سے لوگ جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ تو کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیں گے کہ جاؤ، اگر آپ کے کسی امت کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان باقی ہے تو اسے جنت میں لے آؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں اور اہل ایمان کو جنت کے دروازے پر لے کر جائیں گے اور اہل ایمان سے پوچھیں گے کہ اپنے عزیز و قارب کی کوئی نشانی بتاؤ۔ پھر فرشتے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دوسرے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا اور سفارش کریں گے، پھر وہ بھی اپنی امتیوں کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے پل صراط پر نور بن جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔